اپنے ایک ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کو اس کی کمر کے پیچھے پن کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ سے اس کے نازک جبڑے کو سختی سے پکڑ کر اس کی پنکھڑیوں غصے پہ جھکتا چلا گیا۔ اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو اپنے آتشی لبوں میں قید کیے بے رحم بنا کھڑا رہا، اس کو ایک ایک سانس کے لیے تڑپاتے ہوئے بھی چھڑنے کو تیار نہ تھا۔ میراب کی کلائیوں میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ اتنی جدوجہد کے بعد بھی وہ اپنی دونوں کلائیاں اس کے سے چھڑوا نہیں سکی تھی۔ وہ اپنی سانسوں کے لیے تڑپتے ہوئے میراب نے اپنے منہ سے بمشکل آواز نکالی۔ شاہ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس کو سانس نہیں آ رہا۔ میراب کے لیے یہ کچھ نیا نہیں تھا۔ شاہ اپنا غصہ اس طرح سے میراب پر اتارتا تھا، جب وہ اس کی حکم عدولی کرتی تو وہ بھی اسی طرح بے رحم بن کر اسے ایک ایک سانس کے لیے تڑپاتا۔ اتنا تڑپنے کے بعد بھی اپنی وہ پنکھڑیوں کو اس کے آتشی لبوں سے آزاد کروا سکی۔ وہ بھی چٹا مگر اپنی مرضی۔ آپ کتنے ظالم ہیں، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ لبوں کو آزاد پاتے ہی میراب نے غصے سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر ترس آتا ہے؟ جب تمہیں منع کیا ہے کہ تم ان پرندوں کے پاس نہیں جاؤ گی تو تمہیں میری بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ غصے سے دانت اس کی بوٹی ان پر رکھتے ہوئے دانتوں کو سراغ لگائے تو میراب کے منہ سے سسکی نکلی۔ ایک ہاتھ کو آزادی ملتی میراب نے شاہ کے سینے پر زور دیتے ہوئے شاہ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شاہ کے نزدیک یہ بھی غلط تھا۔ غصے سے لال آنکھیں اوپر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میراب سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ شاہ کو بالکل پسند نہیں تھا کہ جب وہ اس کے کو اور میراب اسے یوں دھکیل کر خود سے دور کرے۔ ظالم کا پیار بھی اس کی طرح جان لیوا تھا۔ شاہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کو سمجھ کر جواب دیا، مجھے بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جب تم میرے سوا اپنی یہ محبتیں جا کر ان پرندوں پر نچھاور کرتی ہو۔ تمہارے پیار پر صرف میرا حق ہے، تمہیں صرف مجھ سے پیار کرنے کا حق ہے۔ اپنا سارا پیار مجھ پر ظاہر کیا کرو، میں اپنی محبت میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات تمہاری اس کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ دھکایا۔ شاہ، وہ بے زبان پرندے ہیں، کوئی انسان تھوڑی ہیں جس کو میں پیار کروں، اور آپ کو یوں غصہ آ رہا ہے؟ منمناتے ہوئے میراب نے جواب دیا، وہ پرندے ہیں اس لیے اس انداز سے سمجھا رہا ہوں، اگر وہ کوئی انسان ہو تو میں تمہاری جان نہ لے لیتا۔ میرے سوا تم کسی اور کی طرف دیکھو تو تم سے پہلے ہی تو میں اس شخص کی جان لے لوں۔ شاہ میر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میراب بیچاری ہمیشہ اپنی باتوں میں خود ہی پھنس جاتی تھی۔ آج کے بعد بنا مطلب بھی مجھے اس طرح ایگزامپل مت دینا۔ میراب کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ شاہ کو ان لفظوں کی سختی کا اندازہ ہوتے ہی میراب نے پیچھے ہٹتے ہوئے شاہ کے دونوں ہاتھ ڈال کر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے خود کو اس کے قریب کر لیا۔ سوری شاہ، میرا ہرگز مطلب نہیں تھا۔ میراب تو مر کر بھی آپ کے سوا کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرے۔ شاہ کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کو گرفت بنائی ہوئی تھی۔ آپ میراب کے دن کا اجالا اور حسین راتوں کی ٹھنڈی چاندنی ہو، آپ میری سانسیں، آپ ہو اپنی سوچ بھی کیسی لیک میں سارا کچھ بوجھ ہو۔ میراب کو اس وقت بھی آپ سے اتنا عشق تھا جب میراب لگتی تھی۔ آپ نظر اٹھا کر میراب کی جانب دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور آج کا میر اتنا پیارا جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میراب تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مکھن لگا رہی ہو؟ میراب کو مناتا ہوا دیکھ کر شاہ کے لبوں پر اسمائل تھی۔ شاہ کو پتہ تھا کہ میراب اپنی معصومیت میں یہ جملہ بول گیا، اس کا ایسا مطلب نہیں تھا، مگر شاہ اپنے دل کا خیال کرتا جو اس کی معصومیت بھی اس طرح کا جملہ اس کے منہ سے نہیں سن سکتا تھا۔ میراب کو کیسے پتہ تھا کہ میراب کی اس کے شاہ کا نشہ ہے؟ وہ میراب کی محبت کے لیے اس قدر پوزیسو ہو چکا تھا کہ شاہ کو سچ میں ان پرندوں سے بھی جیلسی ہوتی جن کے پاس جا کر وہ محبت بھری باتیں کرتی، اپنا ٹائم ان کو دیتی تھی۔ سوری شاہ، پلیز غصہ چھوڑ دیں۔ اس کے سینے میں سر کو چھپاتے ہوئے کھڑی تھی، ایک شرط پر معافی مانگی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں
پاس جاتے ہوئے نہ دیکھوں منظور ہے۔ جی میرا بس اتنے ہی بول کیونکہ سچ میں پرندوں سے بہت لگاتا ہے۔ ہم گڑ مناؤ مجھے راز ہوں، اب تمہیں مجھے منانا پڑا۔ میرا کو یوں خود کے قریب ہوتے دیکھ کر شاہ شوخ انداز بولا، تو شاہ میں کب سے آپ کو منایا تو رہی ہوں، ایسے نہیں کسی انداز سے مجھے مناؤ، ایسے ماننے کا میرا موڈ نہیں، مجھے تو ایسے ہی منانا آتا ہے، اور جیسے آپ کا ماننے کا موڈ ہے ایسے میرا منانے کا موڈ نہیں ہے۔ شاہ کے ارادے جان کر میرب سینے سے سر اٹھاتے ہوئے پیچھے کو گئی۔ بھاگ کہاں رہی ہو میری جان؟ میرب کو دیکھ کر دور ہوتا دیکھ کر پیچھے سے اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے پکڑ لیا۔ شاہ پلیز۔ میرب کو صبح صبح شاہ کے ارادے صاف سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ آج سنڈے تھا اور شاہ نے آفس بھی نہیں جانا تھا۔ سنڈے والے دن رومان شاہ ہلکان کیے رکھتا ہے، میرا کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ میرا تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تمہارے اس پولیس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے دوسرے سے اس کے بالوں گردن سے ہٹا رہے تھے۔ شاہ آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، چلیں آج میں ہاتھوں کا ناشتہ بنا کر دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ اپنی گردن پر شاہ کے لبوں کے لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ رہی۔ میری جان، جب اچھی طرح پتہ ہے کہ میں تمہارے وجود کی رانائی کو محسوس کیے بنا کبھی بھی سنڈے کا ناشتہ نہیں کرتا، تو پھر کیوں جان بوجھ کر ہر بار اس طرح کی مزاحمتیں کھڑی کر کے میرا ٹائم ویسٹ کرتی ہو؟ اس کے بیلگام لب میرب کی گردن سے بال رکھ وہاں پر اپنے لمس چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس کے نرم گرم لبوں کے لمسوں کی عدت سے وہ مچل رہی تھی۔ شاہ آپ کتنے ظالم ہیں، سب کو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو مجھے بھی چھٹی ملنی چاہیے، پلیز آج نہیں۔ وہ اپنے پیٹس ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہٹا رہی تھی۔ شاہ کی جان، چھٹی کام کی ہوتی ہے، محبت کی، اور میرا پیار کوئی کام نہیں جس کی میں تمہیں چھٹی دوں۔ میرب رومان شاہ، تم کب میری لیش سے بھی بڑھ کر ہوگی، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ میری سانسوں میں خون کی طرح تمہارا عشق دوڑتا ہے، جس طرح کوئی اپنی نسوں میں دوڑتے ہوئے خون کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جینے کے لیے اپنی محبت کی کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے کہ میری جان بہت نازک مزاج ہے، رومان شاہ کو سہنا تمہارے لیے آسان نہیں، مگر عشق میں محبتوں کی شدتوں کو سہنا لازم ہوتا ہے۔ میری جان، وہ کہاں اس وقت میرب کے دکھڑے سننے والے تھے؟ میرب کی کمر پر لگی ہوئی زپ کو وہ کھول کر وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ میرب خاموش تھی کیونکہ شاہ کے سلگتے ہوئے لبوں کی گرمی سے اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ شاہ کے آگے اس وقت میں احتجاج کرنا فضول تھا۔ سنڈے کی صبح شاہ میر کی جان کو ایسے ہی مشکل کر دیتا تھا جیسے اس وقت کیے ہوئے تھا۔ وہ میرب کے قریب جاتے ہی اتنا بہکا ہوا تھا کہ پھر تو شاہ سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا۔ یہ بات وہ میرب کو کیسے بتاتا کہ وہ خود سے نہیں بہکتا؟ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو اسے اس قدر بہکا دیتی ہے۔ اپنی کھلی زپ والی جگہ پر شاہ کے لبوں کے لمس اور دانتوں کے محسوس کرتے ہوئے میرب سسکیاں بھرنے لگی۔ اپنی کمر پر رکھے اس کے ہاتھ کا لمس ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا رہا تھا۔ اس کے بھاری گربست کمرے کا فسوخیز ماحول میرب کی جان کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھا۔ شاہ اتنے ظالم مت بنا کریں پلیز۔ شاہ کے لمسوں کی شدت سے جو میرب اپنے دل میں سوچ کر رہ گئی تھی، لبوں سے تو وہ کچھ بولنے کی مہلت ہی کہاں دیتا تھا ایسے موقع پر۔ شاہ پلیز برداشت کرنا سیکھو جانیں شاہ، تمہاری غربت کی حسین وادیوں میں کھو کر اپنا بس میں رہنا شاہ سے نہیں ہوتا۔ شاہ کی بڑھتی جسارتوں سے وہ میرب کو سسکیاں بھرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ شادی کو سال ہونے والا تھا، میرب کو یہ حد ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج بھی اپنی جان لیوا غربت پر اسے لرزتے دیکھ کر شاہ کے آتشی لب بڑے دلکش انداز سے مسکراتے تھے۔